اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ان کی زندگی کیسی تھی، ان کی زندگی میں کیا کیا مشکلات آئیں، اللہ پاک نے ان پر اپنا کرم کیسے ظاہر فرمایا، انہیں دنیا کی باتوں سے کیسے بچایا۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں حضرت مریم کا ذکر کئی جگہ آیا ہے، خصوصاً سورہ مریم میں اس کا ذکر زیادہ آیا ہے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے منت مانگی کہ میرے ہاں اولاد ہوگی تو اس سے دنیا کا کوئی کام نہ لوں گی، اسے اللہ پاک کی نظر کروں گی تاکہ تمام عمر عبادت الہی کرتا رہے۔ مگر جب لڑکے کی جگہ حضرت مریم پیدا ہوئی تو آپ کی والدہ کو بہت رنج ہوا۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جب حضرت مریم کی والدہ کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے ہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی تو وہ بہت غمگین ہوئی کہ اب میں اپنی منت کیسے پوری کروں، میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کیا۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ میں ان کا نام مریم رکھتی ہوں اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ ان کو حضرت زکریا کی نگرانی میں دے دیا گیا۔ یہ ہر وقت مسجد کی محراب میں بیٹھی عبادت کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بے موسم پھل کھانے کو دیتا۔ حضرت زکریا جب بھی ان کے پاس جاتے اور ان کے پاس یہ چیزیں دیکھتے تو ان کو بہت تعجب ہوتا۔ حضرت مریم سے پوچھتے کہ کہیں چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ حضرت مریم جواب دیتی کہ یہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ جب وہ اپنے لوگوں سے پردہ کر کے الگ رخ ایک جگہ جا بیٹھی، اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ وہ ان کے پاس کامل انسان کی شکل میں آئے۔ حضرت مریم نے غیر آدمی کو دیکھا تو پکار اٹھی، اگر تم نیک آدمی ہو تو میں پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں پاک لڑکا دوں، اس کا نام مسیح ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں معزز اور اللہ کے نیک مقرب بندوں میں سے ہوگا، جھولے میں اور بڑا ہو کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور نیک بچوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ ایسا ہو کر رہے گا، ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے اور اپنی رحمت کا ذریعہ قرار دیں گے۔ اس کو کتاب، عقل، دانائی، تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے۔ اس کے بعد جبرائیل نے ان کے گریبان میں پھونک مار دی جس سے حضرت مریم کو حمل ہو گیا۔ وہ دور جا کر ایک مکان میں ٹھہر گئیں۔ انہیں درد ہوا اور وہ اس درد کی وجہ سے ایک کھجور کے درخت کے نیچے چلے گئیں اور انہیں آواز آئی کہ تو غم نہ کر، رب نے تیرے پاس پانی کا چشمہ بہا دیا ہے اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ کو پکی پکی کھجوریں گر کر ملیں گی، تو کھجوریں کھا اور چشمے کا پانی پی، بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کسی آدمی کو اعتراض کرتا ہوا دیکھو تو کہہ دینا کہ میں نے رب کے لیے روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی سے بات نہ کروں گی۔ حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر قوم کے پاس آئیں تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ تو نے بہت برا کام کیا ہے، تیرا باپ اور تیری ماں دونوں میں سے کوئی بچہ لنا تھا۔ اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا مگر ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس گود کے بچے سے کس طرح بات کریں۔ بچہ بول اٹھا، یہ حضرت عیسیٰ تھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے، جہاں کہیں رہوں مجھے برکت والا کیا ہے، جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور روزے کا حکم دیا ہے، اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنایا ہے، سرکش اور بدبخت پیدا نہیں کیا۔
مجھ پر اللہ کی امان ہو، جس روز پیدا ہوا، جس روز مروں اور جس روز زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ تھے عیسیٰ مریم کے بیٹے، جس میں جھگڑتے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں کہ اولاد رکھے، وہ پاک ہے۔ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جھوٹ اور بہتان قرار دیا اور جو ٹھیک بات تھی وہ بتا دی۔ حضرت مریم کے بیان میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی، اللہ پاک نے کس طرح حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن میں بولنا سکھا دیا، آپ نے لوگوں سے باتیں کی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اللہ پاک نے آپ کو نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، جس میں تورات کی تعلیم کے متعلق بہت اختلاف ہو چکا تھا اور تورات کی تعلیم کے خلاف عمل کرتے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو انجیل مقدس دی، آپ اس کی تعلیم لوگوں کو سکھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے بڑے معجزے عطا کیے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر آپ پر ایمان لے کے آئیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی شکل بناتا ہوں، مردے کو زندہ کرتا ہوں، جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو میں تمہیں سب بتا دیتا ہوں۔ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، بعض چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھیں، انہیں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں۔ میں تمہارے پاس رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، ان کا نام احمد ہوگا۔ اب تم اللہ سے ڈرو، میری بات مان لو اور اللہ پاک کی بندگی کرو۔ حضرت عیسیٰ پر جو لوگ ان کی زندگی میں ایمان لائے انہیں حواری کہتے ہیں۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ اللہ ہم پر آسمان سے خون اتارے۔ آپ نے فرمایا ایسے سوالات مت کرو، مگر انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے دل کا اطمینان کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی سچائی پر ہمیشہ گواہ رہیں گے۔ جب ان لوگوں کا اصرار زیادہ بڑھ گیا تو آپ نے یوں دعا کی، اے میرے رب ہم پر آسمان سے خون اتار جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری ایک نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں اس کو تم پر اتاروں گا، لیکن اگر اس کے بعد تم میں سے کسی نے ناشکری کی تو سخت سزا بھی دوں گا۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے رہے، لوگوں نے ایک نہ مانی اور آپ کو مارنے کی تدبیریں شروع کی تھیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے فرمایا میں پہلے تجھے اپنی طرف بلاؤں گا، تجھے اپنی طرف بلند کروں گا، پھر وفات دوں گا، اور جن لوگوں نے تیرا انکار کیا ان سے تجھ کو پاک کرنے والا ہوں۔ جو لوگ تیری بات مان لیں گے انہیں انکار کرنے والوں پر قیامت تک غالب رہوں گا۔ دشمنوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم کو ایک اونچی جگہ دے دی جو رہنے کے قابل تھی۔ وہ یہودی بڑے بے حیا تھے، انہوں نے حضرت مریم جیسی پاک دامن عورت پر الزام لگایا اور پھر یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کو نہ کسی نے قتل کیا نہ ان کو کسی نے سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام عمر اپنی قوم سے یہی کہتے رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، لیکن ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی قوم یعنی عیسائی گمراہ ہو گئے اور کہنے لگے حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور یوں کہنے لگے خدا تین ہے، ایک اللہ تعالیٰ، ایک جبریل، ایک عیسیٰ مسیح۔ استغفر اللہ۔ یہودی اور عیسائی دونوں نے اپنے نبی کو خدا بنا لیا یا ان کو خدا کا مرتبہ دے دیا۔ کہیں مسلمان بھی اپنے نبی کو خدا نہ بنا لیں، اس لیے کلمہ دوم میں مسلمانوں کو سکھا دیا گیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچائے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے اور اس کے محبوب کو پسند آ جائیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔